محترم مکرم سامعین گرامی قدر، قرآن مقدس کی ایک مختصر سورت تواڈے سامنے تلاوت کی تھی۔ اللہ کریم اس مختصر وقت کے اندر اس کے متعلق چند حق اور سچ کلمات کہہ سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر تمام حضرات کو سننے کہنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سورت میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی، اس سورت کا مشہور نام سورۃ الاخلاص ہے۔ اور ایک ایسی سورت ہے جو تقریباً ہر بندے کو آتی ہے۔ رٹے رٹائے الفاظ سے سارے یاد کیتے ہیں، لیکن کہیں اس سے معنی اور مفہوم کی طرف دھیان نہیں کیتا۔ اخلاص کا معنی اخلص یخلص اخلاص باب افعال ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز نو کسی واسطے خالص کر دینا۔ چونکہ اس صورت کے اندر اللہ نے اپنی توحید نو اپنے واسطے خالص کر دیتا ہے، اور بندے کو بھی حکم ہے کہ بندہ تم بھی اللہ کی توحید نو اللہ واسطے خالص کر دے۔ اس واسطے اس کا نام سورۃ الاخلاص ہے۔ ایک نام اس کا سورۃ التوحید بھی ہے۔ اگر میرے کو کوئی پوچھے کہ قرآن کے اندر کوئی سورۃ توحید کے نام سے بھی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ سورہ اخلاص اس کا نام سورۃ التوحید بھی ہے، چونکہ اس سورت کے اندر اللہ نے اپنی توحید ایسے انداز کے نال بیان فرمائی ہے، مختصر الفاظ کے اندر اللہ نے سمندر کو کوزے کے اندر بند کر کے اپنے تعارف کی مثال قائم کر دی ہے۔ اسی طرح اس سورت کو سورۃ الولایت بھی کہتے ہیں، جس طرح ہر انسان کی خواہش ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، تو اللہ نے فرمایا اس سورت کو یاد کر اور اس کے مفہوم سے عمل کر اللہ کا ولی بن جانے۔ اور بھی بے شمار نام نے
انسان اس صورت نو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اٹھدیا بیٹھدیا اس کا ذکر کرتا رہے، تو اللہ کی ذات نے اس بندے کا ایسا یقین بچ جاتا ہے، ایسا مضبوط یقین ہو جاتا ہے کہ بڑی تو بڑی مصیبت بھی آ جائے اس کے سامنے وہ مصیبت کچھ نہیں، کیونکہ اس کے سامنے کس کی ذات موجود ہے؟ وہ مصیبت بھیجنے والی ذات بڑی ہے اس مصیبت پر۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن تَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کیا تواڈے وچوں کوئی بندہ اس چیز دی طاقت نہیں رکھدا کہ ہر رات نو قرآن کا تیسرا حصہ تلاوت کر کے سنے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کتنے طاقت نہیں، سارے دن دے مزدوریاں کر کے تھکے مارے ہونے تو رات کو پھر 10 سپارے تلاوت کر کے سمجھنا بڑا مشکل کر دیا۔ آپ نے فرمایا مشکل نہیں، میں آسان طریقہ دستا ہوں۔ فرمایا جو آدمی رات کو سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لے گا 10 سپارے تلاوت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ ایک 10 سیکنڈ نہیں لگتے میرے خیال ہے اس کو پڑھنے کے واسطے، مختصر 4 آیتوں، کوئی دیر نہیں اس سے لگ گئی، لیکن اجر اتنا کہ 3 حصے قرآن دے کیتے جان، اس کو ایک حصہ ایک بار تلاوت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ وجہ آپ نے نہیں دسی کہ اے ثلث قرآن کا تیسرا حصہ کیوں ہے؟ پھر مفسرین نے اپنی رائے پیش کی تھی، جس میں جو ایک رائے یہ ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے کا ثواب 10 سپارے تلاوت کرنے کے برابر ہے۔ پھر ایک اللہ نے بندے نے یہ ذکر فرمایا کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے مرکزی 3 مضمون بیان فرمائے، توحید، رسالت اور قیامت۔ یہ مرکزی مضمون نے پورے قرآن دے، باقی دوسرے مضامین انہوں نے ارد گرد سارے گھومنے والے ہیں۔ جہاد کا مضمون بھی ہے، لیکن جہاد بھی توحید کی خاطر کرنا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنے کا بھی مضمون قرآن کے اندر ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی توحید کی خاطر جہاد واسطے مال خرچ کرنا ہے۔ سارے مضمون ان تینوں کے آس پاس چکر لاتے ہیں۔ تو چونکہ قرآن کا سب تو بڑا مضمون توحید ہے اور تیسرا حصہ ہے، اس واسطے اس سورت کے اندر اللہ کی توحید کا ذکر ہے، تو یہ سورت بھی ثلث قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ بڑیاں باتیں نے اس مختصر سورت دے متعلق قرآن مقدس کی تفسیر دے اندر علماء مفسرین نے کمال کر دیتی۔ اس کی تفسیر بیان کردیا
ہر ایک نے اپنی اپنی ذوق کے مطابق تفسیر کر کے اپنا اظہار حافظ زمین فرمایا۔ پھر اگر اس کے شان نزول کی طرف دیکھا جائے کہ اللہ کریم نے اس سورت کو نازل کیوں فرمایا، مختلف واقعات مشرکین مکہ نے اعتراضات کیتے اللہ کی توحید کے اوپر۔ مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخیا کہ اے محمد، جس اللہ کی توحید کے ترانے کو گانا ہے اور جس اللہ کی توحید واسطے کوہ صفا تے چڑھ کے لوگوں کو کے آواز دیتی، چادر ہلا کے سارا نو اکٹھا کیتا اور سب کو اکٹھا کر کے ایک پیغام سنایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگوں، میں تو سارے اس واسطے اکٹھا کیتا ہے تاکہ میں تمہیں ایک پیغام سنانا چاہنا، میں تمہیں ایک اللہ دا پیغام آیا میرے کولو تواڈے تک پہنچانا چاہنا۔ کی پیغام ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور دنیا جہان دے لوگوں جو حاضر ہو وہ بھی سن لو، جو قیامت تک آنے والے نے وہ بھی نسل در نسل سنتے چلے جان گے کہ اللہ کے رسول نے صفا پہاڑی تے سارے لوگوں کو چادر ہلا کے کیوں اکٹھا کیتا؟ پہلا پیغام سنایا، آخیا قولوا لا الہ الا اللہ۔ اپنی زبان کا ورد بنا لو، تفلحوا، میں محمد کو دونوں جہان کی کامیابی کی ضمانت لے لو۔ جب یہ جملہ بولے اللہ کے رسول نے، دنیا جو پہلے آپ کی صداقت کی گواہیاں دینے والی، جو پہلے آپ کے امانت دار ہونے کی گواہیاں دینے والے، جو لوگ آپ کو صادق و امین کہنے والے، سب کو پہلا پتھر اٹھا کے اپنے سکے چاچے نے ماریا، آخر لگا الہذا جمعتنا یا محمد، تبت لک یا محمد۔ اس بے ایمان نے آخیا، محمد اللہ کرے تیرے تمہیں ہاتھ ٹوٹ جان، کیوں سنو اس واسطے بلایا؟ تیرے بلانے کا کیا ہے مقصد سی کہ اللہ کو سمجھو، لا الہ، سمجھ لو کہ کوئی تھوڑا عبادت دے لائق وہ تے سمجھتے سب لا الہ کا کی معنی ہے، سانو پتہ کوئی نہیں۔ بول دے گئے اللہ کے رسول، وہ سمجھ دے گئے، دشمن بن گئے، اتنے دشمن بنے، پھر آپ کو کدی اوکاس دے بازار دے اندر سر تو لے کے پیروں تائیں زخمی کر چھڑ دے، اے ابو لہب اتھے بھی موجود ہے، اوکاس دے بازار دے اندر اللہ کے رسول توحید دا پرچار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول اللہ کی توحید دا اعلان کر رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ دے پرچار کر رہے ہیں۔ کوئی ابو لہب
گل دے ماردا بھی ہے تو تن بھی دیندا ہے تو مختلف قسم دے بکواسات بھی کردا ہے اس مسئلے دی خاطر اللہ دے رسول نے طائف دے اندر بھی اپنا پورا جسم لہو لہان کروا لیا پوری زندگی اس مسئلے دی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیتا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین پوچھتے نے اے محمد جس اللہ دے بول رہے ذرا اس اللہ کا تعارف کا کروا اس اللہ کی پہچان تے کروا اور رب تیرا ہے کون اللہ کریم نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا دے کر 23ویں پارے کے اندر سورہ صافات نازل کر کے فرمایا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد فرمایا والصافات صفا میں مصف بن کے کھڑے ہونے والے فرشتیاں دی قسم ہے والزاجرات زجرا پھر میں ڈانٹنے والے ان فرشتیاں دی جڑے زجر کر کے ڈانٹ دینے والے نے پادلاں نو ڈانٹ کے نہلا کے چلانے والے ان فرشتیاں دی میرے قسم ہے والتالیات ذکرا پھر میں نصیحت کرنے والے دی فرشتیاں دی قسم ہے ترائے قسم اٹھا کے اللہ کریم نے فرمایا آؤ میں اس رب دا تعارف کرواواں جڑا کہتا ہے لا الہ الا اللہ فرمایا ان الہکم لواحد تہاڈا الہ کون ہے کلا ان الہکم لواحد پکی بات ہے کہ تہاڈا الہ البتہ وہ اکیلا ہے پھر مشرک آکھن لگے اکیلا تے ہے سمجھ آ گئی لا الہ الا اللہ بھی کہنا ہے وہ بھی سانو سمجھ ہے ان الہکم لواحد تو آگے تہاڈا معبود کلا ہے اس گل دی سمجھ آ گئی لیکن کم از کم اپنے معبود کی کوئی صفت بیان کر اس دیا صفات کی نے وہ کی کام کرتا ہے اور اندر کس طرح دیا قدرتاں نے کس طرح دیا طاقتاں نے ذرا صفات بھی بیان کر تاکہ سب پتہ چلے کہ تیرا الہ اس طرح دا ہے اللہ کریم نو اللہ کے رسول نے پھر التجا فرمائی یا اللہ اپنی صفتاں بھی بیان کر تاکہ میں ان کے سامنے تیرے صفات کا تذکرہ بھی کروں اللہ کریم نے فرمایا ٹھیک اللہ نے فرمایا سورہ اعراف کھول اعراف دی آیت نمبر 58 کھول اللہ نے اپنی صفات کا تذکرہ کر کے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش اللہ نے فرمایا ان ربکم آؤ تم میں اپنے رب دیا صفتاں دساں کہ میرا رب کتنا صفتاں والا ہے فرمایا ان ربکم اللہ تہاڈا رب وہ ہے ایسی طاقت والا ہے کہ جس نے آسمانوں کو بھی آپ بنایا زمینوں کو بھی آپ بنایا آسمان تے زمین دا سارا نظام کلا بنانے والا کتنی دیر کے اندر فی 6 ایام 6 دنوں کے اندر اللہ
اجے زمین ہی پیدا کوئی کیتی، اجے اسمان ہی کوئی نہیں، رات دن بھی کوئی نہیں، سورج تارے بھی کوئی نہیں، تے 6 دن دا پتہ کیویں لگا؟ رات تے دن دا پتہ تے تاں لگدا ہے نا سورج آوے تے جاوے، رات آوے تے جاوے، اجے رات دن دے نظام دا پتہ ہی کوئی نہیں، اجے زمین و آسمان دی تخلیق ہی کوئی نہیں، تے 6 دن تو کس طرح کہہ دے؟ اللہ کریم دے رسول نے پھر مفسرین نے اس کا جواب دیتا، فرمایا 6 دنوں کے اندر مطلب یہ ہے کہ فی مقدار 6 ایام، جتنا 6 دنوں کی مقدار ہوتی ہے، جتنی دیر 6 دنوں کے اندر لگتی ہے، اتنی مقدار کے اندر اللہ نے آسمان زمین کو بنایا۔ پھر فرمایا مفسرین نے ایک قول پہ یہ فرمایا، دوسرا قول پھر یہ فرمایا فی 6 ایام اے فی 6 ساعات، ایام کا لفظ عرب کے اندر ساعت ہوتے بھی بولیا جاتا ہے، یعنی 6 گھڑیاں کے اندر 6 ساعت کے اندر اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ کچھ مفسرین نے فرمایا کہ 6 دن تو مراد یہ ہے اللہ نے 6 حکم فرمائے، 6 حکموں کے بعد اللہ کریم نے زمین و آسمان کے نظام کو قائم کر دیتا۔ اللہ نے اپنی صفات بیان فرمائی، میں آسمان و زمین کے نظام کو کلا بنانے والا میرے نال دا کوئی مشیر، کوئی ساتھی، کوئی میرا مزدور، کوئی میرا مددگار کوئی نہیں۔ فرمایا میں کلا آسمان بنانے والا، کلا زمین بنانے والا، سارا نظام پیدا کرنے والا، اتنے بس نہیں۔ ثم استوى على العرش، پھر میں آسمان و زمین کو بنا کے عرش کو بنایا، عرش بنا کے کرسی بنائی، پھر میں کرسی کے اوپر اپنی شان کے مطابق پرورنجان ہو گیا، بیٹھ گیا۔ میں جس طرح میری شان ہے اس طرح میں اپنی شان کے مطابق وہ بیٹھے ہیں۔ کیویں بیٹھے ہیں اے رب آپ جانے، یہ دے وچ سن کہنے دی لوڑ کما یلیق بشانہ۔ ثم استوى على العرش، پھر بھی اللہ کی صفتیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش۔ اس کے بعد فرمایا ثم جعلنا اللیل والنہار والشمس والقمر، پھر آسمان زمین بنانے کے بعد پھر میں لیل و نہار کو بنایا، پھر میں دن اور رات کو بنایا، پھر رات دن کے پیچھے ان تیز آتی یطلبہ حثیثا، اور تیز دوڑتی ہی آتی ہے، یوں سورج غروب ہوتا ہے فوراً رات آ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میری صفت یہ ہے، آسمان بنانے تو بعد آسمان کا نظام قائم کیتا، زمین و آسمان کا نظام قائم تو بعد لیل و نہار کا نظام قائم کیتا، لیل و نہار کا نظام قائم کرنے تو بعد وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو تواڈے تابع کر دیتا، اللہ نے اپنے کم دے اندر لگا دیتا۔ یہ صفتہ بیان کر کے فرمایا سن لو لوگو، الا لہ الخلق والامر، سن لو آسمان بنانے والا بھی میں، زمین بنانے والا بھی میں، زمین کے اندر رات دن بنانے والا بھی میں، آسمان کے اندر سورج تے چند بنانے والا بھی میں۔ فرمایا لہ الخلق، یہ پیدا کرنا کا والا صفت بھی میری، والامر، تے پھر پیدا کرنے کے بعد ساری کائنات کے اندر امر تے حکم چلانے والا بھی کون؟ حکم بھی کہنا چلتا ہے اللہ کا حکم، اللہ کا امر۔ پھر فرمایا فتبارک اللہ رب العالمین، فتبارک اللہ رب العالمین، اور رب العالمین بڑی برکت والا رب ہے۔ یہ صفتیں مشرکین کے سامنے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ اگلا سوال مشرکین کا آیا،
یا رسول اللہ اجے تک بھی سانو سمجھ نہیں آئی او الہ دی الہ پہلے کہ لا الہ الا اللہ، اس نے بھی سمجھ لیا. پھر اصل کا کیا الہ تو مراد کون ہے تو آپ کیا اللہ نے ترائے قسم اٹھا کے فرمایا، فرشتے نے قسم اٹھائیاں فرمایا تو ادا کلا الہ لواحد کلا ہے اللہ نے رسولہ. پھر اے دس کے اس الہ دیاں صفتاں کی نے تو سانو صفتاں بھی دس دیتیاں، پتہ چل گیا آسمان بنانے والا بھی ہو، زمین بنانے والا، رات تے دن دا نظام بنانے والا، سورج تے چاند دا نظام بنانے والا بھی ہو. پتہ چلیا کہ خالق بھی ہو تے خالق تو بعد پھر عامر بھی ہو، امر چلانے والا بھی ہو. ہن دس انسب لنا ربک، انسب لنا ربک. ہن اپنے رب دا نسب نامہ ساڈے سامنے بیان کر. تیرا رب او دا پیو کون ہے، او دی ماں کون ہے، او دا پتر کون ہے، اولاد دے بارے دس. نسب نامہ ساڈے حسب نسب نے اس سامنے ذکر کر. اللہ کریم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دے اس سورت کو نازل فرمایا، سورہ اخلاص کو نازل کر کے فرمایا آؤ لوگو میں تو اللہ دا حسب نسب دسنا. اللہ دا نسب کیا ہے؟ اللہ کریم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا دس انہوں قل هو اللہ احد، کہو قل هو اللہ احد. منہ نکل گیا. بس ایک منٹ کے اندر آخری بات سن لو. قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ. اور اس احد ہوتے اتنی بات ہے کہ اس میں سمجھانے کے اندر پھر ٹائم لگتا ہے. اللہ اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد. حسب نسب رب دا کیے فرمایا لم یلد، نہ اس کی اولاد، ولم یولد، نہ اس کا کوئی والدین، نہ اس کا بیٹا، نہ اس کا سابرا، او دی کوئی لڑی نہیں، او دا حسب نسب نہیں، او نہ کسی بھی جمعے ہے نہ کوئی او دے بھی جمعے ہے. یہ اللہ کا حسب ہے. اور فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. چلو انشاءاللہ اس کی مزید تصویر اگلے جمعے سے صحیح جو کچھ سنے اللہ ہمیں توفیق